الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ان لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا جو حضور کا میلاد خوشی کے ساتھ مناتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے انہیں کہا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اور حضور کے گستاخوں پر شدت کرنا یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے۔ اللہ کریم نے بھی حضور کے گستاخوں کو جو ہے نا بڑا کچھ کہا ہے، تو حضور کے گستاخ کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، کہتے ہیں یہ سنی ادھر ادھر گھما گھما کے نا حضور کی شان ہی بیان کرتے رہتے ہیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، کیوں چھیڑنا شیطان کی عادت، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ میرے آقا جب تشریف لے آئے نا تو فارس میں زلزلہ آ گیا تھا۔ فارس میں جب ایران ہے نا، ایران اس کو پہلے فارس کہا جاتا تھا، اور یہاں زلزلہ آیا جب میرے آقا تشریف لے آئے۔ یہاں سال ہا سال کئی سو سال سے آگ جل رہی تھی، سرکار کی آمد سے وہ آگ بھی بجھ گئی، اور بڑے بڑے محلات کے جو کنگرے تھے سرکار کی آمد سے وہ بھی زمین بوس ہو گئے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، کس سے آئے گا زلزلہ؟ ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، کیونکہ اب یہ نجد جو ہے نا، نجد یہ سمجھ لے فارس ہے، حضور کی آمد سے فارس
ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت قوال لکھتے ہیں اس محفل کا، اس رات کا یہ شعر محبت سے کہنا اونچے سبحان اللہ، ہاتھ کو اٹھا کر ذرا اونچے ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت سنیے۔ اب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، چونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہی ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں نعرہ رسالت۔ کیا فرماتے ہیں؟ غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ہاں ہاں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ محفل 12 روزہ جس کی آج دوسری نشست ہے، دوسری محفل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ محبت سے کہہ دیں ذرا اونچی آمین۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم معظم محتشم جناب محمد فاضل بختیار قریشی صاحب کو، اور ان کے ساتھ ان کے رفیق عزت مآب جناب محترم محمد شفیق قادری صاحب اور دیگر اس مسجد کی جملہ منتظمین کو، اور ان میں زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری کبیر حسین چشتی صاحب بھی ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اس خراج تحسین پر پیش کرنے پر جو یہ محفل کا انعقاد کیا حضور کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو ہمیشہ خوش و خرم فرمائے۔ اللہ سب حاضرین کو بھی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، اور بہت ہی مسرت اور مفرح یہ وقت ہے کہ اس جامع مسجد میں میں امید کرتا ہوں یہ سالانہ محفل 12 روزہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی رحمت کے صدقے سے سالانہ انشاءاللہ ہوا کرے گی، اور جو مرکزی محفل ہوتی ہے وہ تو انشاءاللہ اسی آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ مناظر اسلام مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ ابو الحامد محمد ضیاء اللہ قادری صاحب نور اللہ مرکدہ، اور ان کے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد ضیاء قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر جو اس
محفل اور مجلس کے ساتھ، مسجد کے ساتھ وابستہ رہے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان محافل کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور خصوصاً حضور کی بارگاہ عالیہ میں رحمت کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں یہ نظر، یہ تحفہ، یہ ہدیہ سب احباب کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں اسے شرف عزت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ نے فلکس کے ذریعے اور دیگر اشتہارات کے ذریعے آپ نے پڑھا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس وقت میں، مختصر وقت میں روزانہ ایک اچھے سے اچھے عالم دین کا خطاب سننے کا بھی موقع ملے گا، اور ان کی زیارت کرنے کا بھی انشاءاللہ آپ کو شرف حاصل ہوگا۔ علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور ان کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو جو یہاں روزانہ تشریف لائیں گے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زہد میں، تقویٰ میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے، اور خصوصاً دعا فرمائیں محدث سیالکوٹی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ حافظ محمد عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا یہ سارا فیضان ہے پورے اس سیالکوٹ میں، کیا اطراف و اکناف میں، دیار غیر میں بھی ان کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی مزار پر انوار پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، میں تو آپ کو انشاءاللہ ہر جمعہ اسی مناسبت سے آپ کی سماع کراشی کرتا رہوں گا، اور قریشی صاحب نے کہا کہ تو نے بھی کچھ بیان کرنا ہے محفل میں، اور میرا حق بھی بنتا ہے، میں میزبان کی حیثیت سے معروضات عرض کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، آج جو مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے جو موضوع منتخب کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اس کی کتنی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، کتنی رحمتیں، کتنے فضائل و کمالات اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں، اور جو نہیں مناتے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ الیاذ باللہ، یہ سنی بریلوی لوگ جو ہے نا، الیاذ باللہ، یہ ان کی طرف سے ایسا کلمہ کہ جی یہ نئے نئے کام کرتے ہیں، یہ بدعت والے کام کرتے ہیں، کوئی ان کا کسی جگہ پر ثبوت نہیں ہے۔ حضرات محترم، جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب دلائل کے انبار لگا دیا کرتے تھے، حوالہ جات کے ساتھ انبار لگا دیا کرتے تھے، دوسروں کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جو نوجوان تشریف فرما ہے عوام اہل سنت، ان میں وہ بھی بیٹھے ہیں ہمارے بھائی جو کہتے تھے ہم ضیاء اللہ صاحب کی تقریر کو ایک ہفتہ یاد رکھا کرتے تھے، وہ کیا بیان کرتے تھے؟ ہمارے بھائی شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، کہتے تھے کہ ہم
انتظار کرتے تھے کہ علامہ ضیاء الحق قادری صاحب کیا بیان کرتے ہیں، ہم انتظار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت محترم وہ ایک وقت تھا، اللہ پاک وہ وقت ان کا سبحان اللہ بڑا اعلیٰ وقت ہوا کرتا تھا۔ حضرت محترم جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سونیا تسی فرما دیو، آپ فرما دے یا اللہ کیا میں نے فرمانا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سونیا ان اپنی امت کو کہہ دو، اپنی امت کو کہہ دو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ محبت سے ہاتھ اونچا کر کے نہ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سونیا تم ان کو فرما دو، جب اللہ رب العالمین کا فضل ملے، جب اللہ رب العالمین کی رحمت تمہیں ملے، جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی تمہیں رحمت ملے، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ جب اللہ کی رحمت بھی ملے، اللہ کا فضل بھی ملے، کیا کریں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سنو اپنی اس امت کو فرما دو جب میں اللہ رب العالمین پر رحمت فرماؤں، جب میں انہیں فضل فرماؤں تو یہ کرے فبذالک فلیفرحوا۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ بولو کیا کریں؟ خوشی کا اظہار کریں۔ کب؟ جب اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کا فضل ملے، اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ یا اللہ یہ خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا ثواب ہے خوشی کے اظہار کرنے پر؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب جناب میرا فضل ملے، میری رحمت ملے، لوگوں اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ فرمایا یہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، جو کچھ بھی تم کائنات کے اندر جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے تم خوشی کا اظہار کرو۔ اب بتاؤ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ ہر کوئی مال و دولت ہی جمع کرتا ہے نا، مال و دولت جمع کرتے ہیں، بزنس بڑھا کر، کاروبار بڑھا کر، بینک بیلنس بڑھا کر، ملیں، فیکٹریاں، یہ ساری چیزیں لگا کر ہم جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے رزق حلال جمع کرنا یہ بھی عبادت ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب میرا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ملے تو پھر ہاتھ بند نہ کیا کرو، اپنی مٹھی کو بند نہ کیا کرو، بلکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں خرچ کر لیا کرو۔
اسے خرچ کر لیا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا کا یہ مطلب ہے، خرچ کرو، جمع نہ کرو اسے، خرچ کرو، اس لیے کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں مزید برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یقین رکھیے، اعتقاد رکھیے، اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ واسعت رحمتی کل شے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضرات محترم، پوری کائنات کو اگر آپ ڈھونڈیں، پوری کائنات کا اگر مشاہدہ کریں، آپ کو دنیا میں ساری چیزوں میں سب سے بڑا فضل حضور کی ذات، اور ساری کائنات سے سب سے بڑی رحمت میرے حضور کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے، اور سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے فرمایا لوگوں، جب میرا محبوب تمہارے ہاں آ جائے پھر ہاتھ کو بند نہ کیا کرو، بلکہ محبوب کی آمد پر خوشی کے اظہار کے لیے جیبیں کھلی کر دیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ مسجد خوبصورت، مزید خوبصورت، یہ لیٹن، یہ سارا اہتمام، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ خوشی کے اظہار کے لیے ہے۔ یہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب ہم اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں تو پھر لیٹن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر دور میں خوشی کے اظہار کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے میں خوشی کے اظہار کے مختلف انواع ہیں۔ اس زمانے میں اس انداز سے خوشی کا اظہار کرنا گویا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کیا اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ حضرات محترم، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور دیتا اپنے محبوب کے وسیلے سے ہے۔ جتنا محبوب کا وسیلہ دے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن دیا اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، سب کچھ حضور کے صدقے ہے۔ ارے ہم اگر زمین کے اوپر بھی چلتے ہیں تو یہ بھی حضور کے صدقے سے ہمیں چلنے کے لیے ملی ہے۔ اگر آسمان کا سایہ ہمارے اوپر موجود ہے تو یہ بھی میرے حضور کے صدقے سے ہے۔ دنیا کی جو بھی چیزیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، یہ سارا کا سارا فیضان مدینے والے کی ذات کا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنین
अलैहिस्सलाम के गुलामों, मैं अर्ज कर रहा था नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुशी मनाना, तवज्जो फरमाइएगा, खुशी का इजहार करना, मुसर्रत का इजहार करना। वैसे तो जनाब काफिरों के जितने भी अमाल हैं सारे महबूत हो जाते हैं, काफिरों के सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी वो अमाल करें, चाहे अच्छे भी करें, सारे अमाल उनके ज़ाय और इकारत हो जाते हैं। अगर कोई काफिर भी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ अच्छा अमल करे, अल्लाह ताला उस काफिर को भी कब्र में जनाब राहत अता फरमा देता है। फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएं, तेरे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाएं। हजरत मोहतरम ये अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर इस वजह से नहीं कि जनाब नबी अलैहिस्सलाम कायनात के सरदार आ गए हैं, अपनी लौंडी सुहैबा को हुजूर अलैहिस्सलाम की माँ के यहाँ इसने भेजा था, जाकर मेरे भाई की घरवाली की जरा खिदमत करो। अपनी लौंडी को इसने कहा था हुजूर अलैहिस्सलाम के घर आपने अबू लहब ने जनाब भेजा था सुहैबा लौंडी को। उसने जनाब जब गई वापस जब आई कहने लगी, ओ मेरे आका मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा अता फरमाया है। सुना क्या कहा? ऐसे दो उंगलियों के इशारा किया, जा सुहैबा आज के बाद तू आज़ाद है, आज के बाद तू आज़ाद है। हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा है जी, ये उनके भाई हैं ना, ये उनके भाई हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दो चचा फ़कत आप पर ईमान लाए, एक का नाम हज़रत अब्बास है और एक का नाम हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो हज़रत मोहतरम सुभान अल्लाह, ये उम्र में तो बड़े थे लेकिन अदब व एहतराम इतना था। किसी ने पूछा हज़रत अब्बास से, अय हज़रत अब्बास ये बताओ उम्र में तुम बड़े हो या तुम्हारा भतीजा मोहम्मद बड़ा है? तुम उम्र में बड़े हो या तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा है? आपने जो खूबसूरत जवाब दिया, सुभान अल्लाह। आप फरमाने लगे उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, वैसे बड़े मोहम्मद ही हैं। उम्र तो मेरी बड़ी है लेकिन बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अदब व एहतराम, सुभान अल्लाह। तो अबू लहब काफिर, जिनका ईमान ना ईमान होना मुतलकन कुरान से साबित है कि वो बेईमान मरा, काफिर मरा। और काफिर दुनिया के अंदर कोई भी अच्छा काम करे उसका कोई सवाब आखिरत में नहीं मिलता, ना कब्र में मिलता है। लेकिन अगर काफिर भी दुनिया के अंदर वो काम करे जिसकी निस्बत मेरे आका से हो जाए, अल्लाह उसे भी महरूम नहीं करता है। जा फरमाया सुहैबा तू आज़ाद है। हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा कि पूछा सुनाओ भाई जी क्या हाल है? कहने लगे बड़ी वाशत में हूँ, बड़े अजाब में हूँ। लेकिन जब पीर की रात आती है, इन उंगलियों के दरमियान मुझे पानी नसीब होता है, मैं
میں پیتا ہوں اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ تو وہ جو اس نے خوشی کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول من کر نہیں کی ہے، فقط بھتیجا سمجھ کر، عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر، عبد المطلب کا پوتا سمجھ کر انہوں نے خوشی کے اظہار میں صہیبہ لونڈی کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ابو لہب کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے امتیوں، ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہوئی، قصہ مختصر حضور کی ذات ہے، ہم تو رحمت للعالمین سمجھ کر خوشی کرتے ہیں، ہم تو خاتم النبیین سمجھ کر خوشی کرتے ہیں، ہم تو در یتیم سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے جو مومن حضور کو یہ ساری شانیں مان کر اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی محروم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی بدلہ دے گا، قبر میں بھی ضرور بدلہ دے گا، اور آخرت میں تو سدے خیرے ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، بس بات ختم کرنے والا ہوں، یہی پیغام دینا ہے کہ یہ جھنڈیاں لگانا، یہ کمکمیں لگانا، یہ بتیاں لگانا، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں اپنے گھروں کے اندر جتنا جلدی ہو سکے سب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سارے حضور کی ولادت کی خوشی منانے والے بیٹھے ہیں نا، ہاتھ کھڑے نہ کریں ذرا، ہیں جی؟ کل سے ایک جھنڈا اور مختلف بتیاں آپ بازار سے لے کر اپنے گھروں کو سجانا ہے، اپنے گھروں کو سجانا ہے۔ اگر جناب کوئی دکاندار ہے تو اپنی دکان کو سجائے، اگر کوئی گھر ہے تو گھر کو سجائے، اپنے پڑوس میں سجائے، پتہ چلے نا دوسروں کو کہ آمنہ کے لال کے آنے والا مہینہ آ گیا ہے، آمنہ کے لال کے آنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ حضرات محترم، فقط عظمت کے اظہار کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ خانہ کعبے کو آپ دیکھیں، خانہ کعبہ اللہ کا جو گھر ہے، اگر اس کے اوپر سادہ سا کپڑا سفید لگا دیں تو کعبہ تو اسی طرح رہے گا نا، اسی طرح کعبہ رہے گا، کعبہ اسی طرح رہے گا۔ اگر سمپل سفید کپڑا بھی اس کے اوپر لگا دے پھر بھی کعبہ ہی رہے گا، لیکن اس کے اوپر جو کسوہ ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر جو غلاف کعبہ ڈالا جاتا ہے، جو کروڑہا ریال کی قیمت کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، ارے کس لیے؟ وہاں پر کیوں نہیں یہ بولا جاتا کہ فضول خرچی ہو رہی ہے؟ وہاں پر کیوں نہیں کہا جاتا کہ سونے کا جناب دروازہ لگا دیا ہے؟ وہاں کیوں نہیں کہا جاتا کہ سونے کا جناب میزاب رحمت بنا دیا ہے؟ سادہ لکڑ کا بھی دروازہ ہو سکتا تھا، لیکن لگانا چاہیے، ضرور لگانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ سب گھروں کا سردار گھر ہے۔ اسی طرح سرکار کی آمد پر بھی ایسی خوشی کا اظہار کرو، پتہ چلے یہ کوئی آنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ خاصوں کا بھی خاص مہمان آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی
خوشیاں نصیب فرمائے اور فرحت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ کہیں دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، حضور کا میلاد مناؤ، انشاءاللہ میلاد کی برکت سے سارے دکھ تکلیفاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ کل آپ بھی تشریف لائیے گا اور اپنے احباب کو بھی مزید دعوت دیجیے گا تاکہ مزید یہ رونق بڑھتی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔